اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمدا المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمدا المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ صدق اللہ العظیم. سورہ نحل آیت نمبر 16. حاضرین محترم، انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اگرچہ کہ سب سے اعلیٰ اشرف ہے، اور انسانوں کے علاوہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی لا تعداد مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور، تحقیق اور تفتیش کی صلاحیت عطا کی ہے. انسان ہمیشہ سے تحقیق کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی انسان اپنی لاچاری اور بے بسی کے اظہار پر مجبور ہے کہ کائنات میں اتنی زیادہ مخلوقات ہے کہ ان میں سے صرف گنی چنی مخلوقات کو وہ دیکھ سکا ہے. آئے دن نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، نئے نئے سیارات تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے اس کائنات کو جب بنایا تو ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا. لیکن جتنی مخلوقات کائنات میں بکھری ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری مخلوقات اس اشرف اور اعلیٰ مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اور پیدا کی ہے. اب بے شمار مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنایا.
سب سے بلند تر، اور اس کی ضد ہوگی اسفل، سب سے کم تر، ارذل، سب سے ذلیل، سب سے نچلی۔ تو یہی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کون سی صورت میں اشرف اور اعلیٰ کہلاتا ہے، اور کون سی صورت میں یہی مخلوق سب سے ارذل، سب سے کمتر اور سب سے اسفل مخلوق بن جاتی ہے۔ حاضرین محترم، جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو عطا کیے ہیں، دیگر مخلوقات بھی محسوس کرتے ہیں، سبھی محسوس کرتے ہیں۔ درخت، پتھر، پہاڑ، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے وہ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن انسان چونکہ اشرف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا، اچھے برے کی پرکھ تمیز دی ہے، اختیار کی صلاحیت دی ہے، اچھے کو اختیار کرنے کی اور برائی کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ تو اب اس حساب سے انسان سب سے اشرف کب ہوگا اور سب سے بدتر اور کمتر کن حالات میں ہوگا، اس کا جائزہ صرف انسان ہی لے سکتا ہے۔ دیگر مخلوقات اپنے آپ کو نہ اعلیٰ کہتی ہیں، نہ قرار دیتی ہیں، نہ اپنے آپ کو کمتر مانتی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عظیم میں یہ بات بتا دی ہے کہ ساری مخلوقات میں جو سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے وہ کن صورتحال میں اشرف اور اعلیٰ بنا رہتا ہے، اور کون سی صورتحال میں وہ سب سے کمتر اور اسفل درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں ساری مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا کیا، اور اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اور پاکان خدا کے طفیل اور صدقے سے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اس کے بعد نور علی نور، اللہ ہی کے حکم، اللہ کے رسول کی بشارت دادا ہستی پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں مہدویت کی دولت سے بھی مالا مال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیگر مخلوقات کو نہیں، لاتعداد مخلوقات اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ساری مخلوقات مخاطب نہیں ہے، بلکہ انسان مخاطب ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا، اے انسانوں، عقل و شعور رکھنے والوں، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، قطعی طور پر تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نعمتیں بہت ہیں، ساری مخلوقات پر نعمتیں ہو رہی ہیں، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں سے استفادہ کر رہی ہیں، فائدے اٹھا رہی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، اور انسان کی یہ بھی کمزوری اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ہی بتا دی سورہ زلزال میں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا، اپنے پالنہار کا، اپنے پیدا کرنے والے کا بہت بڑا ناشکر گزار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر انعامات کیے ہیں اس کی شکر گزاری نہیں کرتا، انعام کو انعام نہیں سمجھتا،
تو سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اگر نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو فلا تحصوها، تم اسے گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم. آیت شریفہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ بڑی پتے کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور گناہوں کو میٹنے والے ہیں اور رحم کرنے والے. اب رحمت، رحم کس پر کریں گے؟ گناہ کس کے میٹیں گے؟ رحمت ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے زحمت. رحمت اور زحمت لکھت میں بظاہر ایک جیسا دکھتا ہے، صرف زحمت پر ایک نقطہ ہوتا ہے، چھوٹا سا نقطہ. اگر کسی کے خرید کی بینائی خراب ہے تو پھر ریڈنگ گلاس استعمال کرنا پڑتا ہے. رحمت اور زحمت، رحمت کا حقدار انسان کب بنتا ہے اور زحمت کا؟ بظاہر ایک چھوٹا سا فرق دکھ رہا ہے، نقطے کا فرق، لیکن فرق زمین اور آسمان کا ہے، بہت بڑا فرق ہے. رحمت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نعمتوں کو شمار کرتے ہیں، جو نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، نعمت دینے والے کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رحمت کے کام کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں سے، نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں، نعمت دینے والا یاد نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں لازماً وہ زحمت کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. انسان کا نیچر ہے، یہ فطری بات ہے کہ انسان جب کسی کے احسان تلے دبا ہوتا ہے، کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا گیا، محسن یعنی جو احسان کرنے والا ہے، اس کا شکر گزار رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی بھی حال میں خوش رکھے، ہر حال میں راضی رکھے. راضی اور خوش رکھنے کے لیے نئی نئی حرکتیں کرتا ہے، نئے نئے کام کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے. اس کی ناخوشی سے، ناراضی سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے. تو قرآن عظیم وہ ساری خوشی کی باتوں کو بیان کرتا ہے، وہ ساری ناخوشی کی باتوں کو بیان کرتا ہے جو انسان کو اللہ کو راضی اور خوش کرنے والی ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضی اور غضب سے بچنے والی ہوتی ہے. تو اس طرح انسان کی یہ فطری کمزوری، جیسا کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نعمت، سب سے پہلے نعمت سمجھنا ہے، اس زندگی کو غنیمت جاننا ہے، زندگی کے سارے اعمال کو دیکھنا ہے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹی بات، چھوٹے سے چھوٹا کام بے نتیجہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے. قرآن عظیم میں بے شمار جگہ یہ بات بتا دی گئی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور انسان اس کا نتیجہ یہاں نہیں تو وہاں پر آخرت میں دیکھتا ہے. اور چھوٹے سے چھوٹی برائی، گناہ، شر نتیجہ رکھتا ہے، یا تو انسان یہیں پر بھگتتا ہے اور آخرت میں تو اسے ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے. اگر یہاں نہیں بھگتے گا تو آخرت میں تو بہرحال اسے اللہ کی ناراضگی سے دوچار ہونا پڑے گا. اسی بات کو قرآن عظیم 2 آیتوں میں مختصر انداز میں بیان کرتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو کوئی ذرہ برابر، مثقال کہتے ہیں چھوٹے سے دانے کو، معمولی سا نظر نہ آنے والا زحمت کا نقطہ سمجھ لیجئے جو ریڈنگ گلاس لگانے پر دکھائی دیتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو کوئی اچھا کام تھوڑا سا ہو، چھوٹا سا ہو کرے گا، یرا، وہ دیکھ لے گا.
وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا، نتیجہ دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اور جو کوئی برائی کا کام، شر کا کام چھوٹا ہے، ذرہ برابر ہے، وہ کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا. اسی لیے ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانو، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب مقرر کر دیا ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی برائی اور گناہ اور شر کو حقیر مت جانو، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کر دی ہے. تو اب اس حساب سے آج ہمیں قیامت کے قریبی دور میں ہیں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہو گئی ہیں. آدمی اس دور میں آ گیا ہے جہاں پر سنت بدعت ہو جاتی ہے اور بدعت سنت ہو جاتی ہے. نیکی برائی قرار پاتی ہے اور برائی نیکی قرار پاتی ہے. ایسے برائی کے دور میں، ایسے فتنے والے دور میں آ گئے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا ہے. آج سے تقریباً 60-70 سال قبل کیا صورتحال ہوگی اندازہ لگائیے. کچھ تو پاکیزہ سیرت والے لوگ تھے، لیکن حضرت سید نجم الدین علمئی علیہ الرحمہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ وقت ہے ایمان کے چھن جانے کا، وقت ہے ایمان کے چھن جانے کا، منہ چھپا لے کہیں دیدار و دانائی ہے. تو عزلت از خلق، منہ چھپانے کا دور ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو حقیر جاننا نہیں ہے. انسان کو اپنی نیت پاک رکھنا ہے، اپنے اعمال پاک رکھنا ہے. جائزہ حساب اور کتاب کی بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیے ہیں کہ قیامت تک جو کوئی بھی ذرہ برابر، تھوڑا، معمولی، جو نظر میں نہ آئے، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ بھی نیک عمل کو وہ دیکھ لے گا. اور ایسا شر جسے حقیر جانتا ہے، چھوٹا جانتا ہے، بہت معمولی ہے، صغیرہ میں بھی سب سے چھوٹا ہے، وہ کر لے رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لے گا. تو ایسی صورت میں ہم جائزہ لیتے رہے. تو یہ قیامت کے قریبی دور میں انسان جو برائیوں میں مبتلا ہے، زحمت کے کاموں میں مبتلا ہے، رحمت کے کاموں سے دور ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں دیکھ رہا، احسانات کو نہیں دیکھ رہا. انسان بن کر پیدا ہو گیا، لیکن انسان بن کر زندگی جینے کے طریقے اور قرینے اسے نہیں آتے، جاننا نہیں چاہتا. تو پھر ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ بل ہم اول کل انعام بل ہم اول. اگر انسان دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں رکھتا، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ایسا انسان چوپایوں سے بدتر ہے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ گیا گزرا. تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اشرف، اعلیٰ، بزرگوار، عزت دار کون ہے اور سب سے کم تر کون ہوتا ہے. قرآن ایک اصول بیان کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس کون عزت دار ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ تم میں سے عزت دار، باوقار وہ انسان ہے جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے. تو آدمی جب ڈرے گا، آدمی جب یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، مجھے انسان بنا کر پیدا کیا، اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، بے مانگے مہدویت کی دولت سے سرفراز کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ ہر عمل، ہر بات، ہر کام سے اس بات کی کوشش کرے گا کہ
انعام کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے بھول جاؤ گے تو پھر یہ کیسا دستور ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں؟ تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اسی لیے امام الکائنات حضرت میاں سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان سب سے بڑا پردہ، سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا حجاب کیا ہے؟ امامنا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روٹی سب سے بڑا حجاب ہے۔ اور آپ انسان کی ساری زندگی کی ساری بھاگ دوڑ کو دیکھ لیجئے کہ انسان صرف اس روٹی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اسی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام نے سب سے بڑے عیب کو، سب سے بڑے گناہ کو ظاہر کر دیا کہ خدا کو اگر پانا ہے تو روٹی کی محبت نہیں، رزق کی محبت نہیں، بلکہ رزاق کی محبت ہونی چاہیے۔ تو آدمی کیسے رحمت کے کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آیت کے آخری میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو میٹنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو رحمت کب ہوگی؟ آدمی جب زحمت کے کام کرے، زحمت کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، رحمت کے کام کرے گا۔ تو رحمت پر آدمی اگر زحمت کے کام کرے گا تو نقطہ لگ جائے گا۔ اس نقطے کو مٹانے کے لیے، زحمت کے اس زے کے نقطے کو مٹانے کے لیے انسان کو مٹنا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے اختیار کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ بے اختیار شو اختیار سومز، مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اختیار ہو جاؤ کہ اختیار بری چیز ہے۔ تو بندہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہ کرے، اللہ کا اختیار چلے، اللہ کے رسول کا اختیار چلے، اللہ کے خلیفے کا اختیار چلے کہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا حکم دیتا ہے، اللہ کے خلیفے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حال رب سامان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور یہی ساری چیزیں انسان کو رحمت میں کا حقدار بناتی ہے، رحمت کے کاموں میں مصروف کر دیتی ہے۔ اور اگر انسان یہ بھول جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی مخلوق بنایا ہے، پھر اسلام کی دولت، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پھر ساری دنیا کا بیشتر حصہ جس دولت سے محروم ہے، مہدویت کی دولت، اس دولت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مانگے مجھے عطا کیا ہے، اگر یہ شعور اس میں نہ ہو تو پھر زحمت کے کام کرے گا، عمر یوں ہی تمام ہو جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہرحال اسے اگر اچھا بھی کام کیا ہے تو دیکھنا پڑے گا، برا بھی کام کیا ہے تو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ زندگی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس جسم کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ غنیمت جاننا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے، تیاری کرنا ہے اس بڑے دن کی جہاں پر انسان تنہا ہوگا، جہاں پر انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ نہ اس کے ماں باپ ہوں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور ہوں گے سفارشی۔ تو وہاں پر انسان کو اکا و تنہا جانا پڑے گا۔ تو اسی لیے آدمی اگر یہاں پر تیاری کرے گا اور تیاری اسی وقت کرے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کے سارے اعمال اسلام اور ایمان کے دائرے میں ہو، ہمارا ہر کام اللہ، رسول اور مہدی کے احکامات کے تحت ہونے چاہیے۔ اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے
ہمارے گناہوں کو میٹنے کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان سارے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو رحمت کے حقدار بنا دیتے ہیں، ان ساری باتوں کاموں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما جو زحمت میں مبتلا کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی میں مبتلا اور ملوث کر دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔